لوگوں جنہیں ایمان کی حقیقت معلوم تھی ان کے ادب کا عالم یہ تھا، اپنی عقلوں کے چراغ بجھا دو عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے، خواہشوں کے چراغ بجھا دو عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے۔ امت ذلیل ہو رہی ہے، ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اٹھنے اور پھر سے جی اٹھنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ بتا دو اور کوئی راہ نہ ہوگی، اگر پھر اپنی عزتوں کی بحالی چاہتے ہو تو وہ ترانے عشق مصطفیٰ کے پھر گاؤ جو بلال حبشی گایا کرتے تھے، ویسے کرنی والے عشق مصطفیٰ کی تپش پیدا کرو، اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی تپش انگاری دامڑ بچا لو، تمہاری آنکھیں حضور کی محبت میں پرنم رہیں، تمہارے دل عشق مصطفیٰ میں تڑپتے رہے، تمہاری روحیں حضور کے در کے ساتھ جڑی رہے، اور حضور کی حاضری اور حضور کی حضوری کا سوچا کرو۔ ارے نسبت محمدی میں فنا ہو جاؤ، اسی نسبت محمدی میں فنا ہو جانے کا نام بقا ہے، حضور کے ادب میں فنا ہو جانے کا نام ایمان ہے، اور حضور کے عمل میں فنا ہو جانے کا نام اسلام ہے۔ تحریک منہاج القرآن کی یہی دعوت ہے، اٹھو عشق و ادب مصطفیٰ کی دعوت لے کر، نسبت مصطفیٰ کی دعوت لے کر دنیا پہ چھا جاؤ، سب نسبتیں ٹھکرا دو، سیدنا صدیق اکبر کے اس فرمان کی طرح جن کو ایک دن ان کے بیٹے نے بتایا، بیٹے نے جب وہ صحابی تھے عرض کیا ابا جان آپ کو اس دن کا ایک واقعہ سناتا ہوں جب میں کافر تھا اور آپ کے خلاف میدان بدر میں مکہ کی کفر کی فوج کی طرف سے لڑ رہا تھا، وہ سناؤں۔ بیٹے نے کہا ابا جان میدان بدر میں 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی تھی، اگر چاہتا تو سر قلم کر دیتا مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر جلال میں آ گئے، کہا بیٹے تو نے تو 3 مرتبہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہاری گردن اگر ابو بکر کی تلوار کی زد میں ایک بار آتی خدا کی قسم سر قلم کر دیتا، بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ جب سے محمد والا سودا کیا ہے سارے سودے چھوڑ دیے، جب سے بازار محمد میں بکے ہیں سارے سودے بھول گئے ہیں، جب سے نسبت محمدی کے غلام ہوئے ہیں سب نسبتیں چھوڑ دی ہیں، اور جب سے حضور سے وفاداری کا اعلان کر دیا ہے سارے رشتے توڑ دیے ہیں۔ آؤ اٹھو رشتہ مصطفیٰ کو ہر رشتے پر غالب کر لو، نسبت مصطفیٰ کو ہر نسبت پر غالب کر لو، غلامی مصطفیٰ کو اپنا لو اور ساری غلامیوں کے بتوں کو ٹھوکر مار کر توڑ دو۔ میں ختم کر رہا ہوں اس اعلان پر کہ یہ تحریک امت مسلمہ میں انشاءاللہ اسلام کا احیاء کر کے رہے گی، دین کی تجدید کر کے رہے گی۔ لوگوں سن لو، میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں، اس لیے زندہ ہوں اور اس لیے مر جاؤں گا کہ اپنے مصطفیٰ کا عشق ایک ایک سینے میں چراغ جلا دوں، اندھیرے عشق مصطفیٰ سے ختم کر دوں۔ اٹھو عشق مصطفیٰ کی شمع لے کر، ادب مصطفیٰ کی شمع لے کر زندگیوں میں انقلاب لاؤ، دین کی تجدید ہوگی،
یہ صدی تمہاری صدی ہے. تم نے عشق اور ادب کے مصطفیٰ کے ذریعے، علم اور معرفت مصطفیٰ کے ذریعے اسلام کو احیا کرنا ہے، تجدید دین کرنی ہے. یہ پیغام اگلی صدی کی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. یہ انقلاب 2 سال 4 10 سال 20 سال کی جد و جہد سے عبارت نہیں ہے. یہ انقلاب صدیوں تک میراث اگلی نسلوں کو منتقل کرتا جائے گا. بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد پر دیواریں قائم کی ہیں. بڑھتے جاؤ، بس ہمت نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. فتح نصرت اترے گی، تمہارے قدموں میں آئے گی اگر تم ہمہ وقت مصطفیٰ کے قدموں میں رہو گے. مصطفیٰ کے قدموں میں رہو گے. کوئی بڑا سے بڑا طاغوت، کوئی بڑا سے بڑا جابر، کوئی بڑا سے بڑا عامر مصطفیٰ کے غلاموں کی راہ کو روک نہیں سکتا، اور عشق و ادب مصطفیٰ کے اس قافلے کے راستے کو رکاوٹ نہیں بن سکتا. بڑی بڑی سازشیں ہوں گی، عارضی طور پہ تمہارے راستے روکے گئے، روکے جائیں گے. یہ عارضی رکاوٹیں ہیں، ٹھوکر سے دور کرتے جاؤ، بڑھتے جاؤ اور ثابت کر دو کہ یہ مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے شیر ہیں، اور جس میدان میں جائیں گے فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جائیں گے. آگے بڑھو، اللہ کی مدد تمہارے انتظار میں ہے. جبینوں کو سجدوں کی لذت دو، جبینوں کو سجدوں کی لذت دو. اللہ کے حضور دست بستہ رونے کے حال میں کھڑا ہونا سیکھو. دلوں کو اس کی ڈوری حضور کے گنبد اور حضور کی زلفوں سے جوڑ دو. ہر وقت حضور کی یاد میں رہا کرو، ہر وقت حضور کی دھن میں رہا کرو، ہر وقت حضور کے خیال میں رہا کرو، حضور کے دھیان میں رہا کرو. اٹھو بیٹھو چلو پھرو جیو مرو مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ میں، مصطفیٰ کی خاطر، مصطفیٰ کی طرف. اللہ تبارک و تعالی میلاد کے اس پیغام کو آپ کے دل و دماغ میں راسخ کر دے، راسخ کر دے، اور بڑے سے بڑے مارکوں کے لیے قربانیاں دینا سیکھو. وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، تجارت و کاروبار کی قربانی، رشتوں کی قربانی، سب کچھ قربان کر دو. کس کے لیے؟ جسے مصطفیٰ کہتے ہیں.